السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ نمرا علی اینڈ ویلکم ٹو آر پوڈ کاسٹ. آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے ارلی میرجز ان سوسائٹی. ہم لوگ بہت پہلے دیکھتے آتے تھے کہ لڑکیوں کی جلدی شادی کر دیتے تھے اور یہ رواج ہوتا تھا کہ جیسے لڑکی 14 سال کی ہو یا بالغ ہو تو اس کی شادی کر دی جاتی تھی. لیکن ہم لوگ 2025 میں تو آ گئے، لیکن کچھ پیرنٹس کی سوچ جو ہے وہ ابھی بھی وہیں پر ہے. ابھی بھی کچھ گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی کو پڑھائی کے لیے روک دیا جاتا ہے، اس کو باہر آنے جانے سے روک دیا جاتا ہے کہ بھائی لڑکی بڑی ہو گیا، بس اس کی شادی کرو اور فرض ادا کرو. کچھ پیرنٹس کو تو لگتا ہے کہ یہ فرض ہے، ہم لوگ ادا کر دیں گے، لیکن لڑکی جو ہے وہ کئی چیزوں سے رک جاتی ہے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیا وجہیں بنتی ہیں ارلی میرجز کی. اور ہمارے ساتھ جو ہماری گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے فوزیہ انعام. ان سے ملتے ہیں اور آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں اور ان کے ریویوز لیتے ہیں کہ ارلی میرج ان سوسائٹی کا جو ہے وہ ارلی میرجز ان سوسائٹی کے بارے میں ان سے بھی ریویوز لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ اپنا تعارف دیں میری آڈینس کو، اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ ارلی میرجز ان سوسائٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماں ہوں ایک. الحمد للہ میرے بچے ہیں. ارلی میرجز تو شروع سے چلتی آ رہی ہیں. پہلے کچھ زیادہ تھی، اب بھی ہیں، کچھ ایریا میں تو بہت زیادہ ہیں. اگر تعلیم کی کمی ہے تو پھر تو ارلی میرجز جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے جو سمجھتے ہیں ماں باپ، پیرنٹس سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی بچی کو ہم لوگ جلدی قابو کر لیں گے، جس طرح چاہیں گے اپنے سانچے میں ڈال لیں گے. جس کی وجہ سے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. بہت فیملیز میں ایسا ہے کہ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر کی بچی کو لے کر آئیں. لیکن تو ارلی میرج کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے، وہ خاندانی ہوتا ہے ان کا. بعض فیملیز میں چھوٹی عمر کے کر دیا جاتا ہے، بعض کو بہت سمجھا جاتا ہے بچیوں کو ویسے جیسے وہ 10-12 سال کی ہوتی ہے. میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ پیدا ہوتے ساری جہیز بنانا شروع کر دیتے ہیں ان کا. تو جیسے 12-13-15 سال کی ہوتی ہے اس کو وہ بس شادی کر دیں. پڑھانا نہیں ہے تو کم تعلیم میٹرک کرو گے تو میٹرک کے بعد پھر کیا کرے گے؟ بچے کی اپنی سوچ تو ہوتی نہیں ہے. وہ جس طرح اس کے پیرنٹس نے کہنا اس نے وہ بیچارے نے مان لینا. بالکل ایسے. اچھا، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کی تو شادی ہوتی ہے. آج کل یہ بھی بہت کر رہا ہے کہ مطلب ہو رہا ہے کہ اگر لڑکا کام نہیں کرتا ہے تو اس کی جلدی شادی کر دو، اس کی بیوی آئے گی، اس کے بچے آئیں گے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی تو وہ کام کرنے لگ جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک بندے کو ذمہ دار بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ جلدی شادی جلدی شادی دیکھیں، اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو شادی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے شادی جیسے بالوں کو کر دی جائے. مگر دیکھیں اپنے آپ کو نا حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے. چھوٹی عمر میں ماں باپ کی یہ سوچ ہے، یہ تو چھوٹی عمر ہے. بعض تو نشہ کر رہے ہوتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر میں وہ شادی کر دو، یہ صحیح ہو جائے گا. ایک پیرنٹس اپنے بچے کو صحیح نہیں کر سکتے، وہ ایک بیوی آ کے کیسے ٹھیک کرے گی؟ کر سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کیسے ٹھیک ہو؟ پھر بچوں کی ذمہ داری. شادی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتی، پوری فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ظاہر اس سے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے، میں 22 سال کی ہو گئی ہوں اور میرا ابھی بھی شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو آبویس ہی بات ہے کہ جو 16-17 سال کی بچی ہوگی اس کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں ارلی میرجز ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ فیملی پریشر کا ہوتا ہے؟ فیملی پریشرائز کرتی ہے بچی کو کہ جلدی شادی کرو. جی، فیملی پریشرائز ضرور ہوتا ہے کیونکہ فیملی کو نا معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر، خالوں کا، خاص کر لیڈیز کا. مرد اس معاملے میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے، لیڈیز زیادہ ہوتی ہیں. جیسے 12-13 سال کی بچی ہوئی انہوں نے کہنا شروع کر حالانکہ ماں کو اتنی فکر نہیں ہوتی. تو وہ خالہ آ گئی، پڑوسیوں کی آ گئی، اسے زیادہ فکر ہوتی ہے کس کلاس میں ہے، یہ کس ایج کی ہے. تو وہ جیسے پتہ چلتا ہے اچھا اس کا کوئی رشتہ دیکھا آپ نے؟ بھئی ماں ہے، باپ ہے، وہ فکر کریں. اچھا وہ زیادہ اس طرح پریشر ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بھی وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں ماں باپ بھی. اچھا، اکثر گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے، میں اپنی فیملی کی ایک ایگزامپل دوں گی کہ میری جب سب سے بڑی بہن پیدا ہوئی تھی نا تو وہ ایک لڑکی تھی. جو وہ پیدا ہوئی تو ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے. تو میری بہن پیدا ہوتے ہی اس کے رشتے انہوں نے پکے کرنے شروع کر دیے. اب جب وہ بڑی ہوئی، اب آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کو کوئی پسند ہوگا یا کوئی پسند نہیں ہوگا، تو جو پہلے والا رشتہ تھا وہ تو آلریڈی خراب ہو گیا. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچپن میں ہی جو رشتے پکے کر دیتے ہیں وہ آگے جا کے چلیں گے یا نہیں چلیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں یہ رشتے جو ہمارا پیدا ہوتے ہی بیٹی بیٹے کو لے لینا نا، یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے ہماری فیملی میں. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بچہ کس طرف جائے گا، بچے کے کیا رجحانات ہیں، بچے کے کیا شوق ہے، بچے وہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سب سے پہلے اب تو میں کہتی ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے بچے کی رائے ضرور لی جائے، بچوں اور بچیوں کی دونوں کی.
اسی پہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ رائے لینی چاہیے، لیکن سم پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اگر ہم لوگ زیادہ دیر لڑکی کو رکھیں گے یہ ہماری عزت اور بے عزتی کا باعث بنے گی، تو وہ معاشرے کے پریشر میں بھی آ کے جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ فیصلہ لے لیتے ہیں اور وہ بچوں کی نہیں سنتے. دیکھیے اگر معاشرے کے پریشر میں اب آپ لوگ آؤ گے ہوں، باتوں کی وجہ سے نا، کیونکہ ہمارا معاشرہ لوگ کیا کہیں گے اس کے ڈر میں جگڑا ہوا ہے. بالکل، 4 لوگ اور ان کی 4 باتیں. ہاں 4 باتیں ہیں. تو آپ کا یہ کیا خیال ہے کہ وہ اگر پہلے باتیں کرتے ہیں تو بعد میں باتیں کرنا چھوڑ دیں گے؟ وہ شادی کے بعد بھی باتیں کریں گے. اگر آپ معاشرے کے پریشر، ہاں پریشر ضرور ہوتا ہے معاشرے کا، اگر آ جائیں گے نا تو پھر اپنی سوچ آپ کی کوئی نہیں ہوگی، صرف معاشرے کی سوچ ہوگی، وہ آپ کی اپنی سوچ کوئی نہیں ہوگی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی، آپ کو میرا آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کم عمری کی شادی ہے یہ تعلیم کے آڑے آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. تعلیم جب ہونی نہیں اس کی کم عمری میں شادی کرے گی، وہ کیا پڑھے گی؟ پھر لیکن کیا آپ کو بعد میں کیسے وہ کرے گی؟ وہ جیسی اسے ذمہ داریاں پڑے گی، وہ شادی وہ یہ تو نہیں ہے کہ 2 بندوں کا ملن تو نہیں ہے نا، وہ پوری فیملی کے ساتھ اس نے لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کو گھر کی ذمہ داری ہے، پھر بعد میں اسے ساتھ اس کے بچوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو وہ تعلیم کیسے اپنی کور کرے گی؟ لیکن بالکل آ رہی آتی ہے. نہ صرف تعلیم آ رہی آئے گی، اس کی جسمانی صحت ختم ہوگی، اس کی اپنی سوچ ختم ہوگی، ہر چیز پہ آ رہی آئے گی وہ. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر ایک بچی قدم اٹھاتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ کر کہ اپنے گھر جانا، اپنے گھر جا کے پڑھ لینا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، بعض دفعہ پڑھ بھی سکتی ہے اگر کوئی پڑھانے والا ہو، کوپریٹ کرنے والا ہو. تو ماں باپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، پیرنٹس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں نا بیٹی کا، آپ سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا بیٹی کو نہیں، کوئی نہیں نا ہے. تو آپ ہی اس کی خواہشات پوری نہیں کریں گی تو دوسرا کیسے کرے گا اس کی خواہشات پوری؟ وہ آپ کیسے گارنٹی شیور ہے کہ وہ آپ کو تعلیم دلوائے گا آپ کے بچی کو؟ یہ تو آپ رسک لے رہے ہیں نا، وہ ادھر جا کے کر لینا. یہ میں نے یہ کپڑے پہنے نہیں، ہماری زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، یہ کام شادی کے بعد کرنا، یہ کام ہے نا شادی کے بعد کرنا. بھائی شادی کے بعد تو اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی تو عورت کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. شادی کے جو فرسٹ 10 سال ہوتے ہیں نا، وہ عورت کے اپنے ہوتے ہیں. بالکل. وہی 10 سالوں میں اسے بچوں کا پریشر، اسے خاندان کا پریشر، بعد میں اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی بچی. اچھا، کیسے کنٹینیو کرے گی اپنی اسٹڈی؟ میرا خیال ہے کہ میرا 70 یا 10% ایسی لڑکیاں ہوں گی جو اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر سکتے ہیں، ادروائز ویسے نہیں کر سکتی. اچھا، چونکہ ارلی میرجز کی بات ہو رہی ہے، ایک لڑکی ہے جس کی 14-15 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، تو اس کی شادی بھی کسی 17-18 سال کے لڑکے سے ہی ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک 17-18 سال کا بچہ جو کہ اپنی ذمہ داری بھی خود نہیں اٹھا سکتا، وہ اس لڑکی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو خود اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. بالکل. تو وہ پیرنٹس پہ ہی ڈپینڈ رہتا ہے ساری زندگی، تب تک کام نہیں کرے گا. وہ ان کی سوچ ہوتی ہے ماں باپ کی، یہ روٹی کھانی ہے نا، اس نے جو آئی ہے اس نے روٹی کھانی ہے بس. کیا وہ ایک لڑکی کی صرف ضرورت ایک روٹی ہے یا کپڑا، ایک سوٹ ہے؟ اس کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہے، اس کے اپنے کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی اس کی سوچ نہیں ہے. تو لڑکا بھی جب تک میچور نہیں ہوگا وہ سوچے گا نہیں، وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. وہ اس کا پھر یہی ہوتا ہے کہ میں نے بڑی ایسی فیملیز دیکھی ہیں جس میں نے چھوٹی عمر میں رشتے بنتے ہوئے دیکھے ہیں اور ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. ظاہر وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. وہ ایک ایک پیسے کے لیے اپنے ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ یا اپنے ماں باپ پہ کرتا ہے یا لڑکی اپنے ماں باپ پہ کرتی ہے. اچھا، میں 22 سال کی ہوں، میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس طرح سے میچیور نہیں ہوئی جس طرح سے مجھے ہونا چاہیے، اور نہ ہی میں خود سمجھتی ہوں کہ میں ابھی اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں کسی رشتے میں خود کو ڈھال لوں. تو ایک بچی جس کی کم عمر میں شادی ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی میچیور ہوتی ہے کہ وہ شادی کے رشتے میں بن جائے؟ دیکھو جیسے کیونکہ جب اس کی شادی بچی کی ہوتی ہے نا، اس کی سوچ شاید وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ بس شادی نام ہے، صرف ہم شادی ہوگی، گھومیں گے پھریں گے، میں کپڑے پہنوں گی، تیار ہوں گی. نہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے وہ ڈالے گی اس کے ساتھ؟ جب ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتی، اس کے نازک کندھے کیسے ذمہ داری اٹھائیں گے؟ کیونکہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک عمر چاہیے ہوتا ہے. آپ ایک پودا لے لو، چھوٹا سا پودا ہوگا، اس میں ایک طاقت ہے، اس جیسے تھوڑا سا تناور درخت بنے گا، پھر اس کے تنوں میں، اس کے پتوں میں اس کی طاقت ہوگی، پھر ہی وہ صحیح رہتا ہے. تو اسی لیے چھوٹی عمر کے کندھوں میں جب ذمہ داری ڈالتے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہے. بالکل. وہ ذہنی طور پہ اپسٹ ہوتی ہے. بالکل. جذباتی طور پہ تو وہ جذبات وہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں، بعد میں جذبات جیسے جذبات اس کے کم ہوتے ہیں، اسے اپنے آپ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ وہ نہ تو اپنے حق اندر بول سکتی ہے، نہ وہ کوئی آواز اٹھا سکتی ہے. تو کم عمر کی وجہ سے اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی.
اچھا کیونکہ ابھی ہم لوگ 2025 میں جی رہے ہیں، یہاں پر میرے جیسی لڑکیاں، بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں، انڈیپینڈنٹ وومن بننا چاہتی ہیں، لیکن جو پیرنٹس ہیں، ابھی بھی کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو شادی کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس دور میں؟ لڑکی کو پڑھاؤ، اس کو سکھاؤ، پھر جا کے اس کی شادی کرو، یا جلدی اس کی شادی کر دو؟ آپ کے اپنے کیا ریویوز ہیں بینگ اے مدر؟ نہیں، بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. ہوں خدا نہ خواستہ آگے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بندے کو نا، جیسے اس کی شادی ہو، اگر وہ اتنی خود مختار ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ کسی پہ ڈپینڈ نہ کرے، وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکے. نہیں تو وہ ماں باپ کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتی ہے. وہ بچی جس ماں باپ نے بوجھ اتارا ہوتا ہے نا، جب خدا نہ خواستہ وہ دوبارہ اپنے پیرنٹس کے گھر کسی وجہ سے آتی ہے نا، وہ بوجھ وہ بوجھ تصور بن ہوتی ہے، جاتی ہے. بہت بن جاتی ہے وہ. کیونکہ اب اتنا جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، لوگ جو ہیں وہ چیٹنگ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ چیٹ کر رہے ہیں فون پہ، وہ بہت اچھے آن لائن طریقے سے وہ بہت اچھے بات کرتے ہیں، تو لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، لڑکے کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت پرفیکٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آن لائن دوستیاں ہوتی ہیں، آن لائن دوستوں سے جو رشتے ہوتے ہیں، وہ انسکسیزفل اسٹوریز ہوتی ہیں یا پھر سکسیزفل اسٹوریز ہوتی ہیں؟ نہیں جی، یہ سکسیزفل نہیں ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہم نے باتیں شادی کے بعد کرنی ہوتی ہیں نا، وہ ساری تو ہماری چیٹ پہ ہو جاتی ہے. تو بعد میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ بعد میں لڑائیاں ہی رہ جاتی ہیں. یہ کامیاب نہیں ہے. وہ جو سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں نا آن لائن پہ، وہ بعد میں جب حقیقت بنتی ہے نا تو وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ نہیں رہتا. اچھا نہیں، ایسا تو اگر آپ نے لو میرج کی ہے تو اگر آپ کے نصیب میں وہ لڑائی جھگڑے ہیں، وہ تو لو میرج کے بعد بھی ملیں گے. لیکن اگر آپ پیرنٹس کی مرضی سے شادی کر رہے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے پھر ہو رہے ہیں تو پھر نہیں، یہ لڑائی جھگڑوں کا یہ آپ ارینج میرج سے یا لو میرج سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ہے. یہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں. لو میرج میں یہ ہوتا ہے کہ بعض سم ٹائم ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ لڑکی اس میں ایسے انوالو ہے، یہ دونوں طرف سے ایسی میں بات کر رہی ہوں، تو مگر وہ ماں باپ کی نہیں سنتے، جس کی وجہ سے پھر وہ جو لڑکا ہوتا ہے بعد میں اس کے، آپ نے ساری شکل صورت دیکھتے ہو نا اس کی، بعد باقی اس کی خامیاں خوبیاں تو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے جا کے، جب اس کے گھر جاؤ گے آپ بالکل یہ کتنے پانی میں ہے. آپ یہ بس وہ خواب دکھانا اور اڑچڑ وقتی طور پہ وہ بڑی وہ چکنی چکنی باتوں میں اس نے اپنے آئس کریم پھنسایا. کھانے جائیں گے، ایسے وہ شاور میں کھانا کھانے پینا جائیں تو گے. زندگی نہیں نا یار ہوتی. ہاں کھانے پینے کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ. بالکل. تو جب وہ بعد آپ پریکٹیکل لائف میں جب آؤ گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا یہ زندگی ہے کیا. اچھا، یہ انسکسیزفل اور سکسیزفل سے میرا یہ بھی ہے کہ جب آپ میچیور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کو اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اس کو اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، لیکن ایک مطلب چھوٹی سی بچی جس کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ شادی چلے گی؟ دیکھیں پرسنٹیج، لڑکی وہ چھوٹی عمر کی بچی ہے نا، وہ اپنا گزارا کرتی رہتی ہے. کیونکہ اگر وہ کوئی بھی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی نا، تو ماں باپ نے یہ کہنا ہے نہیں گزارو، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے، آپ کی دادی بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی، ہم نے صبر کیا، خاموش رہو. وہ خاموش کرواتے ہیں. وہ کیوں خاموش رہتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس کے تعلیم نہیں ہوتی. اگر تعلیم ہو تو اسے شعور آئے، اس میں کانفیڈنس آئے. جب اس میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے، وہ اپنے اندر آواز کیسے بلند کرے گی؟ اچھا، کچھ پیرنٹس نا یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے لڑکی کو زیادہ پڑھا دیا تو یہ تو ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گی، تو اس کو کم پڑھاؤ اور اس کی شادی کر دو. وہ جو جلدی شادی بچی کرتی ہے نا، وہ کم پڑھی لکھی ہی ہوتی ہیں. جو بچی پڑھ جاتی ہے نا، اسے شعور آ جاتا ہے، وہ اپنے حق اندر بول سکتی ہے، وہ اپنا سٹینڈ لے سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جلدی شادی وہی کرے گی جو پڑھی نہیں ہوگی اتنی بچی. جو بچی تھوڑی پڑھی لکھی ہو، اس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے بچی میں، وہ اپنے حق اندر آواز بلند کر سکتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کہ لائف بچوں کی ہے، بچوں نے گزارنی ہے. اچھا، لڑکیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں، جو شادی نہیں کرنا چاہتی، ان کے لیے آپ ان پیرنٹس کے لیے کیا ایک پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں شادی ایک سنت ہے، کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے یہ اس کی اپنی پھر مرضی ہے. ہاں اگر اتنی سٹیبل ہے کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، پھر اس کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے. ورنہ اس کا پرسنل میٹر ہوتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تو نہ کرے. مگر ماں ہماری اس معاشرے، جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، اس میں معاشرے میں صرف یہی ہے کہ بچی کی شادی کرو، شادی کریں گے ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. حالانکہ شادی کے بعد بھی بچیوں کے فرض ادا نہیں ہوتے، ساری زندگی بچیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کو. اچھا، کیونکہ ارلی میرجز، مطلب اگر لڑکی کی جلدی شادی ہو گئی ہے تو وہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہے، بالکل آپ نے ایسے کہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس کے فیوچر پہ کیا اثر انداز ہوگی؟ کیونکہ میں ایسا مانتی ہوں، میرے گھر والے ایسا مانتے ہیں کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوں تبھی میرے پاس ایک شعور ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے. تو ایک لڑکی جو پڑھی ہی نہیں ہے، وہ آگے اس کے فیوچر میں اس کو کیا مشکلات آئیں گی؟ دیکھو جو بچی پڑھی نہیں ہے، وہ اپنی نسل کی کیا تربیت کرے گی؟ ظاہر ہے.
تو وہ مشکلات اس کو یہ ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے بالکل، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوسروں پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، دل کرے تو وہ کرے، تو اس کا خرچہ اٹھائے، ہاں وہ دل کرے نہ اٹھائے۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی، خود مختار ہوگی، تو وہ یہ سٹینڈ لے سکتی ہے۔ جن نہیں پڑھی لکھی تو وہ تو پھر وہ بالکل ہی وہ اسی پہ ہی وہ کرے گی، جو وہ کہتا رہے گا وہ کرتی رہے گی، وہ آگے کیسے بڑھے گی جب وہ خود اپنی ہی تربیت نہیں کر سکے گی، اپنی اصلاح نہیں کر سکے گی، وہ اپنے بچوں کی کیسے کرے گی؟ اچھا، ہم لوگ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ارلی میرجز کے نقصانات کو اگر آپ ایک جملے میں ڈیفائن کریں گے تو وہ کیا جملہ ہوگا؟ ارلی ایج کے نقصانات یہ ہے کہ بچی اپنے حق اندر تو آواز نہیں اٹھا سکتی، اس کے صحت کے مسائل ہیں، وہ صحت اس کی گرے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی نہیں سکے گی، بالکل۔ اس میں کانفیڈنس کی کمی ہوگی، وہ کیسے وہ سر اٹھا کے جیے گی، کیسے وہ بولے گی، اپنے حق اندر کیسے وہ آواز بلند کرے گی؟ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اور لوگ یہ فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں اسے نا، اپنے فائدے کے لیے، کہ کم عمر بچی جو ہوتے ہیں ہمارے قابو میں رہے گی۔ اور بہت میں نے فیملیز ایسی دیکھی ہے کہ کم عمر بچیوں کو پسند کرتی ہیں۔ اور نمرہ ایک بات یہ ہے، بچیوں ہمارے آج کل کے پیرنٹس کا کانسیپٹ کیا بن گیا ہے، ہم جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کم عمر بچی ہو، کم عمر بچی بھی ہو، شوگر بچی بھی ہو، اور پڑھی لکھی بھی ہو۔ یہ تینوں کوالٹیز کیسے ایک دم سے آئیں گی کسی بچی میں؟ اچھا، آپ کی ٹائم لگتا ہے۔ ایک ایج ہوتی ہے جس میں بندہ پختہ ہوتا ہے، اس کا ذہن پختہ ہوتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے 16 17 میں جو بچی ہوتی ہے اتنی پختہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو یو جو پرفیکٹ ایج ہے لڑکی کے لیے شادی کی وہ کیا ہے؟ پرفیکٹ ایج میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ 20 ہے 25 ہے، جب وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے وہ کر لے۔ اور اگر وہ ذہنی طور پہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتی؟ بھی ہونا چاہیے نا، اگر نہیں تیار ہوتی پھر اس کے آپ لوگ نا اس کو پریشرائز نہ کریں۔ جب وہ کیونکہ ریلیشن تب بھی آپ کا اچھا رہے گا جب آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے، کیونکہ شادی تو خوشی کا نام ہے نا۔ جب آپ کی روح مطمئن نہیں ہے، آپ کا دماغ مطمئن نہیں ہے، تو آپ کیسے وہ نبھا سکتے ہو رشتہ، کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ اچھا، میرا ایک آپ سے پرسنل کوشچن ہے، آپ کی فیملی میں کوئی ایسی شادی جو ارلی ایج میں ہوئی ہو اور وہ انسکسیزفل ہوئی ہو؟ بالکل، میری اپنی کزن ہے، ایک کزن تھی، بالکل اس کی میرا میٹرک کا رزلٹ بھی اس کے بعد آیا تھا، شادی کے بعد۔ ہم اس کا میاں جو تھا وہ میچور تھا، مگر وہ صرف شادی 1 سال چلی تھی، ایک بچہ تھا اس کا، اور اسے ڈیورس ہو گئی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کم عمر میں شادی ہی اس کی انسکسیزفل اسٹوری کی وجہ ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ اپنا سٹینڈ وہ بول ہی نہیں سکی، اسے 1 سال اسے بولنے نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں لے سکی نا، وہ اسے پتہ ہی نہیں اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہو کیا رہے۔ اتنا اس آدمی نے پریشرائز کیا ہوا تھا اس کو، کہ جیسے انہیں گھر بھی کب آنا، اسے رات کو 12 بجے سارے نے سوئے ہونا، تو اس نے آ کے آنا، دونوں میاں بیوی نے آنا، اور اس نے ساتھ ہونے، جتنی دیر بیٹھنا اس نے ساتھ بیٹھنے کے، گھر کی بات وہ بتا نہ سکے، وہ بچی تھی، وہ ان کے پریشر میں رہی۔ مگر کب تک پریشرائز بندہ کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک ٹائم آتا ہے جب لاوا پھٹتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ صرف 1 سال وہ شادی چلی تھی، ایک بچہ تھا، اور 1 سال اس کی شادی چلی تھی بس۔ تو ہمارے ساتھ فوزیہ انعام موجود تھی جنہوں نے اپنے ریویوز شیئر کیے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کو دیکھ کر لڑکی کی شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر لڑکی کی اپنی رضامندی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کو پریشرائز کرنا چاہیے، جو وہ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ آج اپنی بیٹی کو تعلیم دیں گے تو کل اس کی آنے والی جو نسل ہے وہ اس کو تعلیم دے سکے گی۔ اور آپ کے جو بھی ریویوز ہیں، جو بھی آپ کی بات چیت ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔